پنجتن 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 سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر حیدریم کلندرم مستم کے بندائے مرتضیٰ علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوے شیر یزدانم شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا لا سیف الا ذوالفقار کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا فرش زمین سے عرش تک شہرہ حسین کا بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا اس لیے کہ سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کاملارا رہنما حضرت شیر محمد آفتاب علم الدین جلوائے آئینہ انوار رب العالمین معدن جود و سخا چشمہ صدق و صفا ناقصوں پہ ہو کرم بہر محمد مصطفیٰ یا الہی از برائے پیر ماں شاہ یعقوب روز محشر اپنی رحمت سے مٹا ہم سب کے ذنوب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یک زباں ہو کر درود پاک آپ اپنی مسجد میں پڑھیں امید قوی اور صاحب یقین ہے کہ مصطفیٰ اپنی قبر میں سماعت فرمائیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ شہر فیصل آباد کا عظیم ایک شاعر گزرا ہے جس نے بڑے خوبصورت انداز میں سرکار پاک کی بارگاہ میں
2-3 लफ्ظ पढ़े, हम भी पढ़ने का शरफ हासिल करते हैं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा। आज दी रात खैर चाहिए है ना सानू। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। किन्नू कवा तेरे जया, किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। किन्नू कवा तेरे जया, तेरे जया कोई नहीं। तेरे जया सोना लब्बा ते ताज होवे कोई, तेरे जया लब्बा ते ताज होवे कोई। सानू ते है इना पता, तेरे जया कोई नहीं। सानू ते है इना पता, तेरे जया कोई नहीं। या मुस्तफ़ा खैरुल वरा, तेरे जया कोई नहीं। हम्द व सना के बाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में अपनी हाज़री पेश करने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ कि जिनकी वजह से ज़मीनों आसमां को तख्लीक कर दिया गया, जिनकी वजह से शम्सो कमर हिलालो सितार के अंदर रोशनियाँ डाली गईं, जिनकी वजह से ज़मीन को ज़िंदा कर दिया गया, जिनकी वजह से माहो माँ जबलो और माहो माँ जबलो कहर में जिनके निज़ाम की वजह से रब ने अपनी कुदरत का नज़ारा दिखाया है, जिनकी शान दिखाने के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन नहीं बल्कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने ज़िक्र में मशगूल करके रब खुद कहता है, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा जो ज़िक्र मेरा हो रहा है वो ज़िक्र तेरा हो रहा है, जो ज़िक्र तेरा हो रहा है वो ज़िक्र मेरा हो रहा है। रब ने साल पैदा किए, फिर महीने पैदा किए, फिर दिन पैदा किए, फिर वक़्त का इख्तियार किया। ये सारा निज़ाम रब ने फ़कत मुस्तफ़ा के लिए बनाया है। तौरात से लेकर ज़बूर और ज़बूर से लेकर इंजील और इंजील से लेकर क़यामत तक के लिए जितने लफ्ज़ मुस्तफ़ा की उम्मत के फ़हम फ़रासत और दानश्वर और साइंस से लेकर और अकाबरे दीन तक क़यामत का जिस दिन सूरज तलू होगा जितने लफ्ज़ अक़वाम आलम के मुंह पर आएंगे वो भी फ़कत मुस्तफ़ा के लिए पैदा किए गए हैं। ज़मीन में ज़िक्र है तो सरकार का, आसमां में ज़िक्र है तो सरकार का, शर्क से लेकर गरब तक ज़िक्र है तो सरकार का,
اور فرش تحت سے لے کر عرش اولا تک ذکر ہے تو فقط سرکار کا. جبریل بھی جب بولتا ہے تو ذکر سرکار کا ہوتا ہے، اور میکائیل بھی جب مہربانی کرتے ہیں تو ذکر سرکار کا ہوتا ہے. اور میکائیل سے بھی گفتگو کی جائے تو بات سرکار کی ہوتی ہے. اور جناب سیدنا اسرائیل علیہ السلام اگر امت کی جان لینے آتے ہیں تو اس جان میں چمک ہوتی ہے، وہ چمک میں بھی سرکار کا نظارہ نظر آتا ہے. جنت سے لے کر عرش اعظم تک اور سدرہ سے لے کر تحت و ثری تک جتنی چمک ہے وہ مصطفیٰ کی چمک ہے. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس کے قبضہ قدرت میں جان بھی ہو، سانس بھی ہو، دم بھی ہو، جسم بھی ہو، حرکت بھی ہو، فہم بھی ہو، فراست بھی ہو، دانشوری بھی ہو، عقل بھی ہو، اس کو اللہ کہتے ہیں. اور اس سارے قبضے پر جس کو اللہ نے اپنی قدرت کا اختیار دیا ہے اسے محمد کہتے ہیں. ایک مرتبہ آپ مل کے کہیں سبحان اللہ. اس اسلام میں کہ بندہ کہتا ہے میں گناہگار ہوں، حالانکہ اللہ نے گناہگار تمہیں پیدا نہیں کیا، عجز کی وجہ سے، ہم اپنے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے اس امر میں پہنچ گئے. ورنہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر جناب حضرت عمر بن خطاب تک اور حضور حضرت داہیہ کلبی سے لے کر حضرت عبداللہ ابن مسعود تک، حضرت سلیمان فارسی لے کر حضور حضرت سرکار بلال ابن رباح تک، حضور حضرت سرکار سیدنا جناب والا حضرت عبداللہ ابن عمر سے لے کر حضرت امام محمد حسن تک، اور حضرت امام حسن سے لے کر حضرت امام زین العابدین تک، اور حضرت امام زین العابدین سے لے کر حضرت امام محمد مہدی تک. پھر وہاں سے فیض لیتے ہوئے حضرت اویس کرنی ہو، حضرت خواجہ حسن بصری ہو، وہاں سے فیض لیتے ہوئے حضور حضرت باجید بستامی ہو، پھر وہاں سے فیض لیتے ہوئے حضور حضرت ابو الحسن خرقانی ہو، پھر ادھر سے فیض لیتے ہوئے حضور حضرت جنید بغدادی سیری سختی حضرت بہلول دانا ہو، پھر ادھر سے جس نے فیض لیا اس کا نام عبد القادر ہو، اور وہ یہ کہتے ہوئے گزر رہے ہیں کہ واللہ اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں گناہوں کو چھپا رکھا ہے، نیکیوں کو بڑھا رکھا ہے. بولو یارو تھوڑا سا گناہوں کو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی. نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت. ہم آئیں گے سرکار کی طرف پلٹ کر. یہ انداز اس لیے کر رہا ہوں کہ برصغیر و پاک و ہند میں فقط نبی کوئی نہیں آیا، رسول کوئی نہیں آیا، یا نبی کا انداز محبت آیا ہے، یا قرآن کلام آیا ہے، یا ان جیسے بندے آئے تو کوئی داتا علی حجویری بنا کہ جس نے بھی انہیں دیکھا تو نبی یاد آتا ہے. کسی نے خواجہ اجمیری کو دیکھا تو جو ان سے امر حاضر ہوا تو پھر لوگوں نے کہا کہ اگر ہند کے سلطان کے قدم کا یہ عالم ہے تو آمینہ کے لال کے قدم کا عالم کیا ہوگا. بولو ذرا. اگر سیدنا حضور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ذکر کیا جائے تو پھر ادھر سے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کا ذکر کیا جائے، پھر ادھر سے حضور حضرت جلال الدین اوچی کا ذکر کیا جائے، پھر حضرت عثمان مروندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہباز قلندر کہتے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، پھر ان کے استاد محترم حضرت صدر الدین بادشاہ کا ذکر کیا جائے، پھر ان کے ماں باپ کا ذکر کیا جائے، پھر حضرت سلطان باہو کا ذکر کیا جائے، پھر نکلتے ہوئے مجدد الافسانی کا ذکر کیا جائے، تو وہ یہ بتلاتے ہیں ہم نے قرآن سے علم حاصل کر کے ہر چیز کو اپنی ہتھیلی پر نچا رکھا ہے.
اگر قرآن کو پڑھ کر کائنات ان کی ہتھیلی پر رقص کرتی ہے تو جس کے قلم پر قرآن آتا ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ بولو یارو، بولو تو صحیح کہ جو صحابہ کے جرمٹ میں کھڑا ہو تو دولہا لگتا ہے، جو سیدنا حضرت ابو بکر کے ساتھ چلے تو خدا کی شان لگتا ہے، جو عمر بن خطاب کے سامنے آئے تو جنت کا پروانہ مل جائے، جو عثمان غنی کے سامنے آئے تو وہ سخیوں کا سردار بن جائے، اور کوئی مولا علی کو ان کے جانے کے بعد دیکھ لے اور وہ یمن سے آئے یا شام سے آئے اور آ کر کہے میں نے محمد کو دیکھنا ہے، تو سلیمان جیسا بندہ کہے وہ تو گزر چکے ہیں، تم نے دیر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا اون جیسا کوئی دکھا دو، تو انہوں نے کہا مسجد نبوی میں ایک شخص بیٹھا ہے جو درس و تدریس اور اپنے گھر کے معاملات دیکھ کر دنیا کو اکٹھا کر رہا ہے، آؤ۔ جب اس نے آ کر حسن دیکھا، بینی مبارک دیکھی، اذنین مبارک دیکھے، زلف مبارک دیکھی اور ٹھوٹی مبارک دیکھی اور جناب والا داڑھی شریف دیکھی، اور ان کا ادھر کو دیکھنا پھر ادھر کو دیکھنا، پھر ان کے ریش مبارک کو دیکھا، پھر ان کے جبہ مبارک کو دیکھا اور لوگوں کی ان کے ساتھ محبت کا انداز دیکھا، وہ کہنے لگے یہ تو محمد لگتے ہیں، اور بازو پکڑنے والے نے کہا نہ یہ محمد نہیں ہے، یہ ان کا پیارا علی ہے۔ شان ہے۔ وہ یمن کا بندہ کہنے لگا کہ اگر مرید کا یہ عالم ہے، بولو تھوڑا سا، وہ بندہ کہنے لگا اگر مرید کا، کہ مرید وہی تھے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ رکھا تھا مصطفیٰ کا، تم نے بھی کلمہ پڑھ رکھا ہے مصطفیٰ کا، تم بھی کتاب پڑھتے ہو مصطفیٰ کی، تم بھی تو حج کرتے ہو مصطفیٰ کا، صفا مروہ پر جاتے ہو انداز مصطفیٰ کا ہے، اگر تم جناب حجر اسود کو چومتے ہو تو بات مصطفیٰ کی ہے، اگر تم طواف کرتے ہو انداز مصطفیٰ کا ہے۔ نہ خانے کعبے میں اللہ کبھی آیا، نہ اللہ نے پتھر کو چوما، نہ اللہ نے طواف کیا، نہ اللہ حتیم میں آیا، نہ اللہ نے نماز پڑھی، نہ اللہ داڑھی رکھتا ہے، نہ اللہ امامہ پہنتا ہے، نہ وہ کپڑے پہنتا ہے، نہ وہ جسم رکھتا ہے، نہ ہی وہ صفا مروہ پر بھاگتا ہے، نہ ہی وہ زمزم پیتا ہے، وہ کچھ نہیں کہتا، وہ کہتا ہے پیسے ہے تو آؤ میرے گھر میں آؤ۔ یا اللہ آنا کس طرح ہے؟ اللہ کہتا ہے جس طرح مصطفیٰ آیا تھا اس طرح آ جاؤ، اس کے انداز کو اپنا لو، میں تمہارا حج قبول کر لوں گا۔ بولو تو صحیح ہے۔ سب سے بڑا اللہ کو ماننے والا مصطفیٰ کے ماننے والا ہے۔ سب سے بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا مصطفیٰ کا مرید ہوگا۔ سب سے بڑا جو کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، میں بھی کہتا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں، تو ماننے کا انداز یہ ہونا چاہیے اللہ نماز نہیں پڑھنے آیا، یا اللہ میں تجھے کس طرح مانوں؟ اللہ کہتا ہے جس طرح محمد سجدہ کرتا رہا تو سجدہ کرنا شروع کر دے، میں رب تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ بولو تو صحیح۔ اب اللہ کو ڈھونڈنے نکلے بابے بلے شاہ، کہا کورے کاغذ کدی کتاب نہیں ہوندے ہیں، کورے کاغذ کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بلیا جدو لالیے نا یاری پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے۔ کتے رب ساڈا حساب کرتا پھرے، وہ تو پہلے ہی کہے گا آیا کون ہے محمدی، نکیر آیا کون ہے محمدی، اے منکر کون ہے محمدی، زمانہ کس کا ہے محمد کا، اور اس پر تکبیریں کس نے پڑھی ہے؟ غلام محمد نے۔ پیچھے کون تھے؟ غلام محمد۔ اٹھایا کس نے تھا؟ غلام محمد۔ اتارا کس نے ہے؟ غلام محمد۔ مٹی کس نے ڈالی؟ غلام محمد۔ جب
جب اتنے غلام محمد کے اکٹھے ہو کر آ جائے تو رب کہتا ہے مجھے شرم آتی ہے میں اس سے حساب لوں، یہ تو محمد کا ہے۔ موسیٰ کا دور ہے، موسیٰ کا، جناب موسیٰ کا۔ ایک مرتبہ ان کے نام پر بھی کہیں سبحان اللہ۔ جناب موسیٰ کا دور ہے، آج توبہ کا دن ہے۔ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ توبہ قبول کیسے ہوتی ہے؟ گناہ مٹ کس طرح جاتے ہیں؟ ہمیں اچھے دن کیوں ملتے ہیں؟ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول کیسے ہو جاتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بندے کو پکڑ کر لوگوں نے مزملا میں پھینک دیا۔ 200 سال کا پاپی موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا اللہ، اللہ تعالیٰ آگے سے کلام کرتا ہے اپنی شان کے لائق۔ کہتے ہیں موسیٰ آج تم سے بات نہیں ہوگی۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا آج تو کام کر لے۔ یا اللہ کیا کام کروں؟ فرمایا تیری بستی والوں نے میرے ایک بندے کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے۔ تیری بستی والوں نے میرے ایک بندے کو کوڑے کے ڈھیر پر، کون کہہ رہا ہے؟ یک زباں ہو کر کہیں کون کہہ رہا ہے؟ پھر کہیں میرے ایک بندے۔ یا اللہ تیرا بندہ، موسیٰ بھی تو تیرا بندہ ہے، بستی والے بھی تو تیرے بندے ہیں، لیکن وہ تیرا بندہ اور موسیٰ کو کہا جا رہا ہے میرا بندہ۔ اسے اٹھا، اس اٹھانے کے بعد اسے نہلا، پھر اسے کفن دے جو بھی ہو، پھر اس کی تکبیرات پڑھ، پھر اسے دفن کر، پھر دفن کرنے کے بعد میرے پاس آ۔ سبحان اللہ دے سارے بولو، اور آج دے دن دے بولو ہیں جی۔ موسیٰ علیہ السلام اترے، بستی میں آئے، بستی میں آ کر کہنے لگے کون مرا ہے؟ کون مرا ہے؟ لوگوں نے کہا 200 سال عمر پانے والا بندہ جو لوگوں کو تنگ کرتا تھا وہ مر گیا، جان چھوٹ گئی۔ لوگوں نے اس کا جنازہ پڑھنے کی کوشش نہ کی، ہم نے کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی چند ساتھی ساتھ لیے ادھر چلے گئے اور جا کر اسے اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد لائے، اسے اچھے طریقے سے غسل دیا، جو بھی اس وقت ہوگا اسے پہنا دیا، جس طرح کا بھی طریقہ ہوگا اس کا جنازہ پڑھ دیا۔ پڑھنے کے بعد دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو کہا تم جاؤ۔ موسیٰ گھر نہیں گئے، رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض گزار ہوئے یا اللہ جو تیرا حکم تھا میں نے کر دیا ہے، اب کیا حکم ہے؟ میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے رب نے کہا اے پیارے موسیٰ پوچھ، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ ہم نے کہا یا اللہ اس بندے کو لوگوں نے کہا یہ اچھا نہیں تھا، گناہگار تھا، یہ لوگوں میں بیٹھنے والا نہیں تھا، یہ لوگوں کو تنگ کرنے والا تھا، یہ اس طرح کا تھا، یہ اس طرح کا تھا، لوگ کہتے ہیں، لیکن تو نے اس کو یاد رکھا، تو نے اس پر مہربانی کی، تو نے سارا کام کروایا۔ کوئی بھی کر سکتا تھا لیکن میری ڈیوٹی لگا دی، میں وہ کام کر کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ اب کیا ہے؟ کون سا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوا؟ کون سا عمل؟ یار ہمارے پاس بھی کوئی عمل ہونا چاہیے کہ اللہ تک رسائی ہو جائے، گنبد خضرا تک رسائی ہو جائے۔ آج ہمارے آنسو سوکھ گئے، آج ہماری زبانیں جناب اللہ کے نام سے تر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ غیروں کے نام حسد کرنے کی وجہ سے سوکھ چکی ہے۔ آج ہمارے سینوں سے پیار محبت نکل چکا ہے۔ آج ہمیں
مسجد نہیں بلاتی ہے، ہم مجبوراً اپنے رب کی بارگاہ میں آتے ہیں، ہم کلام الہی نہیں پڑھتے، ہمارے پاس موبائل آ گیا، ہم سے تسبیح چھوٹ گئی، ہم سے کتاب چھوٹ گئی، ہمارے اوپر لیڈر وہ آ گئے جنہیں دنیا سے کام ہے، دین سے کوئی کام نہیں۔ آج بکنے والے بھی سامنے ہیں، آج رکنے والے بھی سامنے ہیں، آج ہمارے سلطنت کا عالم ختم ہو چکا، ہمارے بجٹ پاکستان میں نہ مسجد کا خزانہ ہے، نہ مدرسے کا خزانہ ہے، نہ علم کا خزانہ ہے، نہ عمل کا خزانہ ہے، نہ کسی نے علم کا درس دیا، نہ کسی نے عمل کا درس دیا، نہ کسی نے مسجد کا بجٹ دیا، نہ مدرسے کا بجٹ دیا۔ ارے اللہ کے بندوں مسلمانوں، تم آج ایک دوسرے کو پوسٹیں لگا کر کہتے ہو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا، اور تم نے جو غیروں کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر ووٹ دیا تھا اس کی غلطی کی معافی کون مانگے گا؟ بتلاؤ۔ جو آج تیرے دروازے تک نہ آ سکا، جو آج غیروں کے گھر میں جا کر بک گیا، جس نے کرونا میں ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹایا، ووٹ والے دن سے لے کر ووٹر والے دن تک جو ہمارے جنازے پڑھتے رہے، جو ہمارے گھروں تک آتے رہے، جو مجبوراً ہمارے بھائیوں کے اس دن جنہوں نے جناب والا بل بھی گھروں کے دے دیے، ان مسلمانوں کو کیا کہوں گا جو ہزار ہزار روپیہ رات کو لے کر قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے ہم صبح کا ووٹ تمہیں دیں گے۔ آج یہ کورونا کی بیماری ہو یا دل کی بیماری ہو، تم نے کبھی احساس نہیں کیا ہمیں ووٹ کسے دینا چاہیے، ووٹ کا صحیح حقدار کون ہے۔ شرابی بھی اسی لائن میں، سود خور بھی اسی لائن میں، اور قبضہ گروپ بھی اسی لائن میں، جو پولیس سے لے کر فوج تک گڑی سے گڑی ملائے وہ بھی اسی لائن میں، پارلیمنٹ میں میرے اور تیرے نبی کے نام کی دھجیاں اڑتی رہی وہ بھی اسی لائن میں، شب برات کے لیے 360 لوگوں میں سے پارلیمنٹرین میں سے کسی ایک بھی جناب والا ایم این اے نے نہ کہا کہ جناب جمعے والے دن سب استغفار کرنا کیونکہ شب برات ہے۔ بتلاؤ دوستو، کسی ایک بندے نے 4.5 سال میں ایک مرتبہ بھی امت مسلمان کو یہ نہ کہا کہ آج یکجا ہو کر نماز استسقاء پڑھ لو۔ مدینے کی ریاست کی بات کرنا اور ہے، عمر بن خطاب کی طرح گھروں میں جا کر آٹا دینا اور ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آج بڑا تم نے آسان سمجھ رکھتا ہے، یہ نواز شریف گروپ ہے، یہ پی ٹی آئی گروپ ہے، یہ جناب اپنا لبیک گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے، یہ فلاں گروپ ہے۔ ملا کیا؟ کسی نے آ کر پوچھا تیری بیٹی کا کیا حال ہے، اس کی شادی کے لیے کوئی پیسے چاہیے؟ خبریں آ رہی ہیں رات کی کہ 20 کروڑ روپے میں لوگ بک گئے۔ وہ 20 کروڑ کدھر سے آتا ہے؟ لوگوں کو کہا گیا تھا ہم کشمیر لے کر دیں گے، آج کشمیر گھی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ ہمارے لوگ سڑکوں پر کھڑے ہو کر کہتے رہے بزرگ کہ مجھے دیہڑی کے لیے لے چلو، کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ مدینے کی ریاست میں ایک اونٹ بھاگتا ہوا آ رہا تھا اور مدینے کے چوراہے میں محمد عربی کھڑے تھے، اور وہ اونٹ آیا اور آ کر سرکار کے سامنے کھڑا ہو گیا۔
کس نے بتلایا تھا یہ محمد ہے؟ اچھی بولو یار، آپ بھی بولیں اونچا۔ کس نے اس کی بریکیں کھینچ دی تھی؟ کس نے کہا یہ محمد عربی ہے؟ پتا چلا وہ رب ہے جو جنگلوں میں بھی بتاتا ہے دنیا والوں سن لو، میرے جانوروں سن لو، محمد کا زمانہ آ چکا ہے۔ کون تھا جو جانوروں کو بتلاتا تھا؟ یہ سرکار۔ وہ آیا، آ کر رک گیا، جب رکا کان میں کچھ کہا، مصطفیٰ کے کان میں، سرکار جی کے کان میں۔ آج مدینہ کی ریاست والوں کو کہو آؤ امیر المومنین بتلاؤ یہ گھوڑا کیا کہتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی مدائن جا رہے تھے، سننا ذرا، مدائن جا رہے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب کو کہا مجھ سے الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ مجھ سے۔ الگ ہو گئے۔ وہاں پر ایک بستی تھی، اس بستی میں حضرت عمر بن خطاب داخل ہو گئے۔ ایک طرف اپنی سواری کو باندھا، پیدل چلے۔ ایک دروازے پر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی، اسے جا کر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب نے سلام کیا۔ کہنے لگا اماں میں زائر ہوں، مسافر ہوں، کیا حال ہے تیرا؟ ادھر بیٹھ کر کیا کر رہی ہے؟ کہنے لگے کہ عمر بن خطاب کو یاد کر رہی ہوں۔ حضرت نے پوچھا کون عمر بن خطاب؟ کہا ہمارا امیر المومنین۔ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ سنا ہے؟ ہاں۔ کیا کرتا ہے؟ عدل کرتا ہے۔ تو پھر تو کیوں یاد کر رہی ہے؟ کہا وہ مجھ تک پہنچا ہی نہیں۔ اونچا بول۔ اگر تمہیں سمجھ آ رہی ہے تو تھوڑا سا اونچا بولو۔ کہا مائی اسے بڑے کام ہے، وہ تو مدینہ سے آ نہیں سکتا، اسے ریاستیں ملنے آتی ہیں، اسے بڑا کام ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ وہ تو بڑے بڑے لوگوں کو ملے کہ تجھے ملے، وہ تیرے تک کیسے پہنچے؟ لکھنے والے نے مائی کے لفظ لکھے، کہنے لگے ارے بندگان خدا، ارے وہ مسافر، مجھ سے بات کرنے والے، یہ لفظ اس مائی کے سونے کے ساتھ لکھنے والے ہیں۔ اس نے کہا اگر وہ امیر المومنین بن کر ہم تک نہیں پہنچ سکتا تو اسے امیر بنایا کس نے ہے؟ کیا وہ ریاست تھی؟ کیا وہ ایم این اے ہے؟ آج تک کوئی ایم این اے ہمارے گھروں تک پہنچا؟ کیا حال ہے؟ کوئی بتلاؤ ایک شخص کھڑا ہو جائے جس نے کہا ہوگا میری بیٹی کے نکاح میں بلا معاوضہ ایم این اے حاضر ہوا تھا؟ تو مائی نے ہاتھ اٹھا کر کہا کہ میں تو اس پر دعا کر رہی ہوں، کل محشر کا دن لگے گا تو میرا ہاتھ ہوگا عمر بن خطاب کا گریبان ہوگا۔ حضرت عمر پاک تھر تھر کانپے، پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، انہی کے نکلی نا جو غلامان مصطفیٰ ہیں، جن کا تعلق نہیں غلامان مصطفیٰ سے، انہیں کیا لگے کوئی خودکشی کر لے، کوئی پانچ گولیاں مار دے، کوئی بیٹی کے گلے پر جناب والا بلیڈ چلا دے، کوئی کہیں جا کر کچھ بھی کر دے، انہیں کیا علم کہ کوئی بیٹی آج دریا میں گر گئی؟ پوچھو تو صحیح راوی کے دریا کو کہ کتنی خودکشیاں ہوئیں اور کسے کیا پتا ہے، کوئی کیا کر سکتے ہیں؟ تو پتہ چلا جو غلام مصطفیٰ ہوتا ہے امیر بھی وہی ہوتا ہے۔
حضرت نے اپنے سر پر ہاتھ مارے، کہنے لگے اماں ایسے ہی تو نے بڑی بات کر دی، فرمایا تیرا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب ہے تو وہ خود امیر تھے، خود سرکار۔ ابھی اتنے میں بات ہو رہی تھی تو حضرت عمر نے کہا اماں اگر تو چاہے تو عمر کو معاف کرنے کے لیے کوئی معاوضہ طے کر لے، کتنے میں عمر کو معاف کر دے گی؟ اب اماں نے اپنے سے بڑھ کر بات کی، کہنے لگی اے پیارے اگر تو اس کی معافی چاہتا ہے نا تو 25 دینار مجھے دے۔ 25 دینار۔ آج سارے ہاتھ ڈالتے ہیں، ہمارے گھر میں ایم این اے آ گیا، ہمارے گھر میں ایم پی اے آ گیا، ہار ڈالے جا رہے ہیں، ووٹ دیے جا رہے ہیں، خبریں چھپ رہی ہیں، لوگوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، لیکن کیا ہے زمانہ ادھر کا ادھر ہی ہے، ختم ہے نظام۔ سنیے حضرت عمر بن خطاب نے ابھی یہ بات کی، ادھر سے حضرت علی بھی آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے، ڈھونڈتے ہوئے ان کو آ گئے کہ حضرت امیر المومنین کہاں گئے؟ انہوں نے آتے ہی کہا یا امیر المومنین جناب عمر بن خطاب السلام علیکہ۔ یہ بات جب مائی نے سنی تو مائی تو ہل گئی۔ آپ نے کہا یا علیو یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو تمہیں کہا تھا مجھے یہاں لوگوں سے بات کرنے دو۔ مائی کہنے لگی میں جس سے بات کر رہی تھی وہ عمر ہے۔ حضرت علی نے کہا ہاں مائی یہ عمر ہے۔ اس نے کہا مجھ سے کیا غضب ہو گیا، مجھ سے کیا ہو گیا، میں عمر کے ساتھ معاوضہ طے کر رہی تھی۔ تو حضرت علی نے کہا ہاں مائی تو عمر کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا میں عمر ہے تو میرے دروازے تک آ گیا، میں تجھے معاف کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں، معاف کرتی ہوں۔ لیکن عدل فاروقی سنیے، آپ نے فرمایا کیا مائی علی کے آنے سے پہلے ہمارا معاوضہ طے ہو چکا تھا، ہمارا معاوضہ طے ہو چکا تھا۔ آپ نے کہا علی یہاں سے کوئی ٹکڑا لے کر اس پر لکھے، کچھ نہ ملا۔ حضور حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب نے اپنی دستار سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑا، پھاڑ کر اوپر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئین عمر۔ آپ نے اوپر اپنا نام لکھا، فی صدقتا محمد رسول اللہ، میں قسم کھاتا ہوں محمد رسول اللہ کی، میں اس مائی کے ساتھ 25 دینار میں اپنا سودا طے کرتا ہوں اور اس سے معافی کا طلبگار ہوں۔ لکھوا کر نیچے سائن مولا علی کے لیے، اچھی بولا یار، نیچے سائن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے لیے، اور اسے 25 دینار مائی کو دیے اور علی کو کہا یا علی یہ پرچی، یہ کاغذ، یہ کپڑا اپنے پاس رکھ لینا، جب عمر مر جائے میرے کفن میں دے دینا، جب اللہ کی بارگاہ میں جاؤں تو اللہ کو کہوں گا زمین پر امیر بنایا تھا، راضی کر کے آ رہا ہوں، اور قیامت والے دن اس مائی کو میرے حق میں نہیں بلکہ مصطفیٰ کے حق میں جگہ عطا فرما دینا۔ اللہ یا رسول اللہ یا علی یا رسول ہٹ جا۔ آج مانا کہ شب برات ہے، آج مانا کہ شب برات ہے، آج ایک دوسرے کو کہا جا رہا ہے معافی دے دو، معافی دے دو، پوسٹر لگائی جا رہی ہیں، پوسٹر لگ رہی ہیں جو ہے ہی کام کسی اور معاملے کا، پوسٹر لگ رہی ہیں۔ اور بھائی پوسٹر کچھ نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھ چومو جا کر، اپنی بہن کے ہاتھ چومو، اپنی بہن کے جا کر پاؤں پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ بہن آج کی رات اللہ تعالیٰ عدل کرے گا کہ کس نے زندہ رہنا ہے،
کس نے مرنا ہے، پتہ نہیں کہاں وقت آ جائے، تو اپنی مہربانی سے مجھے معاف کر دے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری بات سنیں، حضرت انس بن مالک آپ کے خادم کہتے ہیں، ہم سرکار پاک کے ساتھ کھڑے تھے، حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے، سرکار مدینہ اچانک مسکرائے اور آپ کی یہ داڑھ مبارک نظر آئی، تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ آج کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا دو بندے میرے رب کے سامنے حاضر ہوئے، انہوں نے آ کر کہا یا اللہ اس بندے نے میرا حق کھایا ہے، دوسرے نے کہا یا العالمین اب تیرے سامنے سب کچھ ہے، تو میرے آقا حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر ان کا ہوا کیا؟ فرمایا دونوں کی زبان سے جو لفظ نکلے اللہ نے اس لفظوں کے ذریعے ان کی بخش فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تیرا حق کس نے کھایا؟ کہایا؟ فرمایا اس کو نیکیاں دے، یا اللہ میرے پاس تو نیکیاں کوئی نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا یا اللہ میرے گناہ تھے انہوں دینا، میرے گناہ۔ اللہ نے اس بات سے پہلے کہا اپنا سر اٹھا، سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کیا اس کی نگاہ جنت میں گئی۔ اس کی نگاہ کدھر گئی؟ اس نے دیکھا محلات، سونے کے محلات، کہا یا اللہ یہ کس کے ہیں؟ آگے سے اللہ کہتا ہے یہ تیرے ہیں۔ فرمایا یا اللہ میرے کیسے ہوئے؟ فرمایا تو اس کی رقم ادا کر دے، تو اس کی رقم ادا کرے گا تو یہ تجھے مل جائیں گے۔ فرمایا یا اللہ میں اس کی کیا رقم ادا کروں؟ فرمایا یہ ایک رقم ہے، تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، معاف کرنا تیرا کام ہے، محل دینا میرا کام ہے۔ آج اتنا آسان نہیں معاف کرنا، بہت مشکل ہو گیا معاف کرنا، معافی دینا بہت مشکل ہے میرے بھائی، درگزر کرنا بہت مشکل ہے، پیار کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ آج انسان خطا پر خطا کر رہا ہے، ہم نام نہاد کے مسلمان ہو گئے، ہمارے چہروں سے داڑیاں اتر گئیں، ہم بزرگ ہو گئے، بال سفید آ گئے۔ مولانا روم نے کہا تھا تیرے پیدا ہونے کے بعد تیری داڑھی پیدا ہوتی ہے، تیرے مرنے سے پہلے سفید ہو جاتی ہے، تو ابھی کالے کا کالا ہے۔ ہم رنگ لگا لگا کے کالا کرتے ہیں، رنگ لالو شاہ جی رنگ لالو، کتنا رنگ لگوائیں گے؟ میرے آقا حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو آپ کو اللہ نے جبہ عطا کیا، تو آپ نے فرمایا پیارے یہ جبہ اپنے دوستوں کو دے دینا۔ یہ جبہ حضرت ویسے کرنی تک بھی پہنچا، آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ جبہ اگر میں تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا سچائی کر دوں گا۔ جناب عمر آئے تو کہا تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ کہا عدل ہی عدل کروں گا۔ عثمان غنی پاک آئے تو آپ نے فرمایا پیارے عثمان تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں لنگر ہی تقسیم کرتا رہوں گا۔ مولا علی آ گئے، مولا علی آ گئے، فرمایا یا علی اگر یہ ثوب یہ جبہ میں تمہیں عطا کر دوں تو کیا کرے گا؟ فرمایا میں آپ کی امت کے گناہ مٹا کر چھپا دوں گا۔ فرمایا یہ جبہ تو لے لے، یہ تیرے حق میں ہے۔ اے پیارے علی یہ جبہ تو پہن کر میری امت کے لیے دعا کرنا، اللہ میری امت کے سارے گناہ چھپا دے گا۔ آج گناہ چھپاؤ یار،
آج لوگوں کے گناہ چھپاؤ، آج اپنے بھائیوں کے گناہوں کو چھپاؤ، آج اپنے آقا سے محبت کر جاؤ۔ آج کی رات اللہ کہے گا ہے کوئی یا کوئی مانگنے والا آ جائے نا تو وہ کہتا ہے کوئی سخی ہے، مینوں روٹی دینا، کوئی سخی ہے مینوں جُتی دینا، کوئی سخی ہے مینوں پیسے دینا، کوئی سخی ہے میرے گھر واسطے آٹا لے دیو، کوئی سخی ہے۔ اب وہ لوگوں کو کہتا ہے کوئی سخی ہے، اب بتلاؤ کائنات کا سخی ہے، وہ کہتا ہے لینا کچھ تو لے لو۔ کوئی معافی لینا چاہتا ہے تو آؤ، کوئی رزق لینا چاہتا ہے تو آؤ، کوئی اپنا آپ میری بارگاہ میں دینا چاہتا تو آؤ۔ تمہارا رب آ کر کہتا ہے اے میرے بندو میری طرف آنا تیرا کام ہے، تیرے گناہ چھپانا میرا کام ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں سبھی نے مر جانا ہے۔ ہر سال آپ یہ تقریریں سنتے ہیں، ہر سال، لیکن یا محمدہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ تقریر میں نے حذف کی کہ اللہ نے کہا اے پیارے موسیٰ میں اس کو کبھی معاف نہ کرتا، کبھی تجھے نہ کہتا کہ اس کو کفن دفن دو، لیکن کیا کروں رات کو چارپائی پہ جانے سے پہلے میرے نبی کا نام لیتا تھا، بس میرے نبی کا نام لیتا، میرے نبی سے پیار کرتا تھا، اس لیے میں نے اسے معاف کر دیا۔ اور یار غیروں کی امت میں میرے نبی کا نام لیا جائے، رب اس پر مہربانی کرتا ہے، تجھ پر تو مہربانی ہوئی تبھی تو میرے نبی کا تو امتی بنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔